بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے دوستی کیسے لوگوں سے لگانی چاہیے اور دوستی کا معیار کیسا ہونا چاہیے، دوست کیسا بنانا چاہیے اور دوستی کے اندر معیار کس چیز کو ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے دوستی کا معیار کیا ہے۔ آج لوگ جو ہے وہ دوستی کے لیے دولت کو معیار بناتے ہیں یا حسن کو معیار بناتے ہیں یا شہرت کو معیار بناتے ہیں اور یا طاقت اور غلبے کو معیار بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے دنیا کے اندر کام آئے گا یا ہمارا کوئی مفاد ہے جو اس سے پورا ہوگا، اور کوئی غرض ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی دوستیاں لگاتا ہے اور دوستیاں اپنی بڑھاتا ہے اور ان کو نبھاتا رہتا ہے۔ لیکن دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، دوستی کیسے لوگوں سے لگانی چاہیے اور دوستی کیسی ہونی چاہیے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے صفوان بن امیہ اور دوسرا ہے عمیر بن وہب۔ یہ دونوں خانہ کعبہ کے صحن کے اندر بیٹھ کر کے، خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپس کے اندر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو شکست ہو چکی تھی، اور وہ لوگ اپنے ان غزوہ بدر کے اندر مرنے والے جو مقتولین تھے، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جہنم واصل ہونے والے تھے، ان کی موت کے اوپر ماتم کر رہے تھے اور ان کو یاد کر رہے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد تو ہماری زندگی کے اندر کوئی رونق نہیں رہی، کوئی سکون نہیں رہا، کوئی چین نہیں رہا، کوئی مزہ بھی نہیں رہا ان کے جانے کے بعد۔ اگر کہیں کوئی کچھ ایسا ہو جائے، کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ کوئی جا کر کے مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام کو شہید کر دے تو پھر ہمیں سکون مل جائے گا اور ہم اپنے بدر کے اندر قتل ہونے والے کافروں کی موت کا بدلہ ہم سمجھے کہ ہم نے لے چکا ہے۔ تو اس وقت عمیر کو صفوان کہنے لگا کہ تمہارا بیٹا چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے، قید ہے مدینہ کے اندر، تم اس بہانے سے جا کر کے اپنے بیٹے سے ملنے کے بہانے جا کر کے مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دو۔ اور عمیر کہنے لگا کہ اگر میرے اوپر یہ قرض نہ ہوتا اور میرے بیوی بچوں کا خیال مجھے نہ ہوتا تو میں جا کر کے یہ ضرور کام کرتا۔ تو صفوان کہنے لگا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارا قرض بھی اتاروں گا، میں تمہارے بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی کروں گا، ان کی تربیت بھی کروں گا اور ان کے اوپر خرچ بھی کروں گا، تم جا کر کے یہ کام کرو۔ یہ دونوں آپس کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے عہد اور وعدہ اور معاہدہ کر لیتے ہیں، اور کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہوتا ان کی باتوں کو۔ تو عمیر بن وہب تلوار لے کر کے گھوڑے کے پر سوار ہو کر کے مدینہ کی طرف چل پڑتا ہے، اور یہ اس وقت مدینہ کے اندر پہنچتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی یہ نعمت فتح اور کامیابی کے اوپر خوش ہو رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے عمیر ابن وہب کو دیکھا کہ یہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور گلے کے اندر اس نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، تو یہ وہاں پر آن پہنچا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ارادے سمجھ گئے، بھانپ گئے اس کے ارادوں کو، اور آپ نے دور سے آواز دے کر کے کہا کہ پکڑو اس کتے کو، پکڑو اس کتے کو، اور یہ اس کو پکڑ کر کے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر صبر کر، اس کو چھوڑ دے۔ تو حضرت عمر فاروق نے نبی علیہ السلام کی اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو سیدھا ہو کر بیٹھ جا۔ تو وہ آگے بیٹھ گیا سرکار کے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، جو تمہارے دل کے اندر ہے، تم جس ارادے سے آئے ہو وہ بات مجھے بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، میں تو صرف اور محض اپنے بیٹے سے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں، اور اسے چھڑوانے کے لیے میں جو ہے یہ بطور فدیہ رقم بھی لے کر کے آیا ہوں، میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، میرا اور کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سچ بول، میں جانتا ہوں تو کس ارادے سے آیا ہے، تو بتاتا ہے یا میں تمہیں بتاؤں؟ تو وہ بار بار انکار کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ۔ وہ خانہ کعبے کے دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر کے، خانہ کعبے کے سائے کے اندر بیٹھ کر کے
تم نے اور صفوان نے کیا بات کی تھی کہ تم جا کر کو مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دو اور میں تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کروں گا، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، میں ان کا نگہبان بنوں گا۔ تو وہ کیا ہے؟ تو جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ ساری باتیں سنی، کوئی اور تو وہاں پر تھا نہیں، نہ ہی ہم نے کسی کو اپنی یہ بات بتائی ہے، تو انہیں کیسے معلوم ہوا؟ آج کرتا ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے خبر دی ہے، میرے رب تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے وہ دلوں کی بات جانتے ہیں، جو کوئی نہیں جانتا، حضور کو وہ پتہ چل جاتا ہے، تو فوراً وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے اور دوستی کیسے ہونی چاہیے اور کس وجہ سے ہونی چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلے ان کو گریبان سے پکڑ کر کے لائے تھے اور فرما رہے تھے یہ کتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ خنزیر ہے، تو پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے گلے سے لگاتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں کہ اے عمر ابن وہب، جب تو آیا تھا تو میرے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر تھا، خنزیر میرے نزدیک تجھ سے زیادہ اچھا تھا، لیکن اب جب کہ تو نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو مسلمان ہو چکا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد اب تو مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو یہ ہے دوستی کا معیار، یہ ہے محبت کا معیار، کہ جو بندہ حضور کا ہو گیا تو پھر وہ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز مسلمانوں کو قرآن پاک کے اندر سکھائی اور جا بجا فرمایا کہ اے مسلمانوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی تم دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ یہودی نبی علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو تمہاری اذان کو انہوں نے کھیل کود بنا لیا ہے، ہنسی مذاق بنا لیا، تمسخر اڑاتے ہیں تمہارے دین کا اور تمہاری اذان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو جب اذان ہوا کرتی تھی تو ایک شخص تھا کہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے اوپر مؤذن پہنچتا تو وہ کہا کرتا تھا کہ چل جھوٹے، اور اس طرح وہ تالیاں بجایا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں سے بھی دوستی نہیں اپنانی چاہیے، ان کو بھی دوست نہیں بنانا چاہیے، اور ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو دین اسلام کے دشمن ہیں، نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، کہ جن کے نزدیک ہمارا دین ایک مذاق ہے اور ہمارے بدترین دشمنوں میں سے ہے، تو ان لوگوں سے دوستی نبھانا، قلبی تعلق رکھنا اور ان کے ساتھ لین دین معاملات کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے منع ہے اور سخت منع ہے، اور ان کے ساتھ ترک تعلق رکھنا یہ واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دوستی کا معیار رکھا ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح قبلہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا تو کیا لایا ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ مالک میں اتنی نمازیں لایا ہوں، میں اتنے روزے لایا ہوں، میں اتنے صدقہ و خیرات لایا ہوں، میں یہ نیکی لایا ہوں، میں اتنا نیکیاں کما کر کے لایا ہوں۔ وہ آدمی اپنے زوم کے اندر تو بہت خوش ہوگا کہ رب العالمین جو ہے میری اس نیکیوں کے اوپر خوش ہوگا، مجھے انعام عطا فرمائے گا، تو وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہوگا اور رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے فخر سے یہ بتا رہا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد رب العالمین فرمائے گا ٹھیک ہے، ذرا یہ تو بتا، من والیت لی ولیہ ومن عادیت لی ولیہ، کیا تو نے میرے لیے دوستی رکھی اور میرے لیے دشمنی رکھی تھی؟ تو ساری نمازیں، ساری عبادتیں ایک طرف، ساری دنیا کی ریاستیں ایک طرف، تو پھر ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ محبت ہے، دوستی ہے، قلبی لگاؤ اور تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس وہی آدمی چکھ سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جا بجا ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ وہ لوگ
جو تمہارے دشمن ہے، تمہارے رب کے دشمن ہے، تمہارے دین کے دشمن ہے، تم نے ان کے ساتھ دوستی اور تعلق قلبی لگاؤ نہیں رکھنا۔ قلبی لگاؤ اور محبت رکھنی ہے تو اللہ والوں کے ساتھ رکھیں، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ رکھیں، جن کے نزدیک ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارے دین کا احترام کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں ہمارے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان سے دوستی رکھنی چاہیے، اور دوستی کا معیار بھی یہی ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک شاعر کہتا ہے، یہی اصول دوستی ہے کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہوا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہودی مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہارا دین بدتر دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تم ہی بدترین لوگ ہو، اور بدتر تو وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، جنہیں رب العالمین نے خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، جن کی صورتیں مسخ کر دیں، اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ تو یہ لوگ ہیں، بل ہوا شر مکانا واضل عن سواء السبیل، انہی لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا اور یہی لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہود اور نصارہ کی دوستی، دین دشمنوں کی دوستی ایمان کے لیے گھاٹا ہے اور ایمان کے لیے ضرر رساں ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جو منافق ہو کر کے مر رہا تھا، نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے اور سرکار نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ ان یہودیوں سے تم دوستی نہ رکھو؟ آج ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے ہی تم منافقت کے اوپر مر رہے ہو۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہم نشینی رکھنی، ان کے ساتھ دوستی تعلق رکھنا، یہ محبت کا اور دوستی کا معیار ہونا چاہیے۔